ہمیں پھیلانے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد شیئر لازمی کریں تاکہ پوری انسانیت کا فائدہ ہو۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سب حضرات انتہائی محبت نہ درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کوئی بھن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی بھن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھل گیا مقصد آن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل بھر کی خبر نہیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ قابل عزت احترام برسند اسلام، عزت معاب عفت معاب ماؤ بینو، آج اسی ایک دعائیہ پروگرام دے اندر تھوڑے وقت واسطے اللہ رب العزت اساں اکٹھا ہونے دا موقع عنایت فرمایا، اور جس دن یہ پروگرام ہو رہا اس دن بھی بڑا ہی مبارک دن ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الایام، سارے دنوں دا سردار دن اس جمعہ دے دن قرار دیتا، اور رب تعالیٰ تسامہ اس دن دی عظمت دی طرف متوجہ کرنے واسطے پوری قرآن مجید ایک سورہ جمعہ نازل فرمائی، اور اس وچ اللہ رب العزت ارشاد فرمانے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، کہ اے او خوش نصیبو جن اپنے سینیاں ایمان دے نور نال مزین کیتا ہویا، جس دن جمعے دے دن ہوئے جمعے واسطے تساں پکارے ونجے اذاناں شروع ہو ونجن، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، فوراً اللہ دے ذکر دی طرف چل پو، تیاری کر کے نو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، ہر قسم دا کم کاج کھیل کود شغل تجارت، وَذَرُوا اس سارے چھوڑ دو، ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تساں دے حق وچ بہت بہتر ہے۔ سارے کماں چھوڑنا، اس وقت نماز دی طرف متوجہ ہونا، یہ تساں دے حق وچ بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تساں دی گل اس سمجھ چاہ ونجے، تساں اپنا ایک گھاٹا نفع حقیقی جڑا اس سمجھ آ ونجے، ہاں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جس نماز مک ونجے،
فانتشروا فی الارض وقت بشک رب دی زمین ہی کھنڈ ونجو وابتغوا من فضل اللہ اللہ جڑے تساں دے مقدر وچ رزق لکھا وہ تلاش کرو لیکن اگے متوجہ فرمایا وذکر اللہ کثیرا وقت بھی دنیا چ پے کے تے کدی رب بھولے نہیں رب کثرت نال یاد کرے رہے لعلکم تفلحون اگر تسی اپنی زندگی دے اندر اے شیڈول گھنے آسو توقع کیتی وینی اللہ تساں دونوں جہان وچ کامیاب کر دے سی دنیا دی زندگی بھی تساں سے سمر ویسی آخرت والی زندگی بھی سمر ویسی اس واسطے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدڑ جمعے دا دن ہونے یا اس دیڑے خصوصی طور تے اس دن دی عظمت سامنے رکھنے میں تیاری فرمانے ہوں گیا اور امت بھی یہی درس ارشاد فرمایا اس دیڑے دی جڑے مسنون عمالن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امت دیتن کی جمعے والے دیڑے انسان غسل کرے اچھا لباس سارے کپڑے مجھے جڑے بہترین کپڑے او زیب تن کرے خوشبو لاوے تیل لاوے اول وقت دے اندر اللہ دے حضور حاضر ہوئے اور اس دن دی قرآن مقدس دی ایک مخصوص سورت اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمانے ہوں گے اس سورہ مبارکہ دا نام ہے سورہ کہف یہ 15ویں اور 16ویں سپارہ کے درمیان ایک سورت ہے اور یہ واحد قرآن دی سورت ہے جڑی ایک دفعہ ساری سورت نازل ہوئی اور جس ویلے یہ سورت زمین تے آئی جبرائیل امین دے نال 70,000 فرشتہ زمین دے تے آیا یہ اتنا اس قرآن مجید دی مقدس سورت دا پروٹوکول ہے اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں جڑا امتی بھی جمعے والے دھڑے سورہ مبارکہ دی تلاوت کرے نا ایک حدیث پاک کہ اس نے پیروں تو گن کے آسمان دے کنارے توڑی اللہ پاک اس واسطے ایک نور پیدا فرما دینے دوسری حدیث پاک کہ وہ جتھے تلاوت کر رہا اس جائی تو گن کے بیت اللہ شریف تک اس واسطے نور پیدا کر دیتا ہے اور تیسری فضیلت حدیث مبارکہ چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑا آدمی بھی جمعے والے دھاڑے اس سورہ مبارکہ دی تلاوت کرے نا اللہ پاک اس بندیاں اگلے جمعے تک ہر قسم دا شر ہر قسم دا فتنہ ہر قسم دا فساد اس دے کولو محفوظ فرما دینے حتیٰ کہ اگر فتنہ دجال جیڑی میری امت دا سب تو بڑا فتنہ ہو سی او بھی نمودار ہو ونجے اللہ پاک اس سورہ مقدسہ دی تلاوت دے صدقے اس بندیاں اس تو محفوظ فرمائے سکتے جس بندے یہ سورت کدی پڑھ گئی تے اس اگلے جمعے دے پہلے موت آ گئی تے وقت جیلے اللہ دے نبی ہر فتنے تو حفاظت قرار دے دیتا کہ انشاءاللہ قبر دا فتنہ بھی اس سورت دے صدقے اللہ ٹال دے سن اسی نے گواہ دیتے ایک اللہ دے ولی گزرے حضرت مولانا افتخار احمد صاحب نور اللہ مرکدہ جیڑے خوش نصیب لوگ انہوں دی صحبت تھوڑی دیر بھی دین اللہ کو انہوں دی زندگیاں تبدیل فرما دیتا اتنا وہ ایک اللہ دا مقبول اور محبوب بندہ ہے وہ اپنے مواعظ عموماً ایک واقعہ سنانے ہو گیا ہے کوئی آدمی اس خواب دے وچ ایک رشتہ دار ویکھیا اور اس کو قبر دا حال پوچھا یہ علماء لکھیا بھئی مرے ہوئے بندے دی جیڑی گل ہے نا یہ عموماً سچی ہوندی اس دی وجہ بھئی وہ جو کہ سچے جوان دے جونا اس وقت وہ غلط گل نہیں کرے نا بھئی کی ہویا جنے قبر چ گیا اور کی ویکھیا کوئی ایک بہت بڑی بلا ہے جیڑی اس قبر چ نمودار ہو کے میں ڈیوتے حملہ آور ہونا چاہیے اور میں ڈر گیا لیکن اچانک ایک نورانی شکل دا آدمی آیا اس آن کے اپنا ہاتھ ہو سکے کر کے تو سن پچھو موڑ دیتا میں بڑا خوش ہو گیا گئی بڑی اس خلوت اس پر خطر ماحول جس میں نے مدد فرمائی میں پوچھے تسی کون ہو اس کہ میں تینڈی اس سورہ کاف دا ثواب ہاں جیڑا تو ہر جمعے پڑھنا ہے کیوں بھائی یہ معمول بنانا چاہیے نا
انشاءاللہ سارے آئندہ واسطے آج تھوڑی اساں سورہ مبارکہ دی فضیلت پتہ نہیں ہے، آج پتہ لگ گئی اساں انشاءاللہ کوئی جمعہ تمام مفسرین سورہ کاف دے جڑے فضائل ہیں اسی جڑی میں احادیث لکھیاں نے اس وچ درج فرمائیاں، انشاءاللہ اسی اپنی زندگی دے وچ اس پکا معمول بن سیاں۔ ویسے بھی آج بڑا فتنہ دا دور ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دی پیشگوئی فرمائی وہ ایک زمانہ آسی اتنے فتنے نمودار ہو سن جس طرح تسبیح دانا ہونا نہ تسبیح دھاگا ٹوٹے، وہ لگاتار ایک دانا ڈانا وہ تو سارے دانے، وہ لگاتار فتنے نمودار ہو سن۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ ایسا دور ہو سی یمسی مسلمان و یصبح کافرا، بندہ شام دے وقت مسلمان ہو سی اور رات دے وقت اس فتنے مبتلا ہو کہ تو ایمان تو حد ہوتی بیٹھو سی۔ یقیناً آج جو یہ جڑا انٹرنیٹ و موبائل اس دے اندر ایسے فتن موجود ہیں جڑا مسلمانوں دی اندر عمل تشکیک پیدا کر رہے ہیں، اور ایمان نہ یقین دے جسے شک آوے نہ ایمان ختم ہوئے نا، جڑا آدمی انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ دی تلاوت دا معمول بنا گی سی تے عام بندے دی کئی مولوی کاری حافظ اس دی ضمانت نہیں بلکہ دو جہان دے سردار وجہ الکائنات نبی مکرم رحمت مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ انہاں ضمانت دیتی، ٹھیک جی، یہ ایک اس دن معمول نے۔ دعا اس دیڑے صحابہ کرام اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا ہے اللہ دے نبی یہ سارے دنوں دا سردار ہے، یہ دن انتہائی مبارک ہے، تسی فرمانے ہو اسی جی گھڑی جیسے جیڑا بندہ مومن دعا کرے اللہ قبول فرمانے تے اس دے زیادہ کیڑا عمل کرنا چاہیے جڑا اللہ پسند آوے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا اس دے اندر فَأَقْصِرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةِ، تسی کثرت دینا میڈے ہوتے درود پاک بھیجا کرو۔ اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث پاک دا مفہوم ہے، حضرت مولانا مفتی امام شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان معارف الحدیث دے اندر معارف القرآن دے اندر اس حدیث درج فرمایا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی نائین، جیڑا کدائی دور بہ کے درود دے ذریعے میں محمد یاد کرے گا، میں تے درود پڑھنا، اللہ پاک کچھ ایسے فرشتے دی ڈیوٹی لائی جنہاں دا صرف کم ہی ایوے ابلغتہو، میں اس امتی دے درود اتھو جائنے دیان کہ میں روز ایمان پیش کرنے دے۔ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي، جڑا میری قبر اتے آن کے میں تے درود پڑھنا سَمِّعْتُهُ، میں رب او درود ماں سنائے نہ میں اس امتی دا او درود خود سنے نہ۔ بہت ہی مبارک عمل ہے درود پاک۔ اس درود دینا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ انسان دے غم بھی دور کر دینے اور اس دے جڑے گناہ ون انہاں بھی معاف فرما دینے، اور اللہ رب العزت دی جڑی رحمتان اس انہاں دا نزول ہونا اس بندے دے ہوتے، ٹھیک ہے۔ اللہ دی کدی رحمت دا ایک قطرہ بھی انسان نصیب ہوئیں جے نا، او کہیں اللہ والے فرمایا نا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، جے تو بخشے ایک قطرہ مینوں تے کم بن جائے میرا ہے۔ رب دی کدی رحمت دا ایک قطرہ انسان مل ونجے تو دی ساری زندگی دی مسئلے حل ہو گئے۔ تے اے درود تسی پڑھو تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشر مرہ، جس بندے میڈ تے ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ پاک اس بندے دے 10 مرتبہ رحمت اندر نزول فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، جمعے دے حوالے نہ گل ہو گئی، تو سمجھ آ گئی، جمعے والے دھاڑے تے جڑے مسنون عمل انہیں بھی پتہ لگ گئے انشاءاللہ اساں انہاں اپنی زندگی دے اندر آنا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور علماء فرمائیں بھائی جڑا بندہ 300 مرتبہ درود پاک پڑھنا، 300 مرتبہ، یہ بندہ جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جڑا فرمایا فَأَقْصِرُوا عَلَيَّ السلام، میں تے کثرت نہ درود پڑھو، یہ انہاں لوگوں میں اللہ اسے شامل فرما دیں۔ اس واسطے انشاءاللہ اسی آج تو عہد کریں گے بھئی اسی ہر روز 300 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے درود پاک پڑھا کرساں۔ اور اگر یہ عمل سیڑھیاں زندگیاں جا گیا، اسی جمعے والے دھڑے سورہ کاف پڑھنے والے بن گئے ہوں
تو کہ اسی ایک تے اساں اپنا ذاتی فائدہ اسی دعا اے بزرگوار محترم حاجی محمد خان صاحب مرحوم مغفور جن دی نسبت نہ اسی آئے بیٹھے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک جان توڑی اسی پرزان دی نسبت نہ محفل نہ عمل سے دی زندگی جایا اللہ اس کا ثواب بھی انہیں دی قبر میں پہنچائے میرا سن اور جمعہ دھڑے بندے جڑے سورہ کاف پڑھے تو اس دھڑے جناب نیت کر کے نے اپنے جڑے والدین انہاں ایسالے ثواب کرنے دی تو کتنا جمعہ دھڑے ایک عظیم عمل ہے جڑا سی اپنے والدین میں پہنچا رہے ہیں اور ویسے ایک جمعہ دا عمل اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا من زار قبر ابویہ یوم الجمعہ او خوش نصیب جڑے جمعہ نے دھڑے وینا اپنے والدین دی قبر دی صرف زیارت کرے نا سبحان اللہ والدین دا دنیا دے تے چہرہ دیکھنا صرف اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک مقبول حج دا اللہ ثواب دینے صحابہ سوال کی تھا اللہ دے نبی ایک بندہ جی بہن واری بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تسی نیکیاں کرنے تھک سکنے ہو لیکن رب او دے اجر دیون لگے او دے خزانے کہیں قسم دی کمی نہیں آنی فرمایا جینے ہون تو انہوں کول بو انہوں دے چہرے دی زیارت کرو انہوں دی خدمت کرو انہوں دا ادب کرو تے جس ویلے اس دنیا دو ٹور ونجن تے جمعہ دا دھیاڑا ہوئے وانگی صرف انہوں دی قبر دی زیارت کر جنو غفر لہو تو سندی اس عمل دی وجہ تو اللہ بخشی تے فیصلے کر چکے سندے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں میں ایک در بیٹھی ہیں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی آیا ادنا ایک بڑا جے بندہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پوچھا کہ یہ جڑے بڑے میاں ترنالے گورن وہ آکھنا جی یہ میرے والدن فرمایا اچھا بھائی یہ جڑا والدن اس کا قدر کریں اس تو اگے کدی بھی نہ چلے ہمیشہ واسطے ادب نہ آگے کرنا ہے دے پیچھے چلنا اور جس ویلے یہ کھڑا ہوئے تو تم بمے نہیں یہ پہلے بزرگ بمن تو اس کو بعد تم بمے اور کدی بھی انہوں نے کئی گل دا کرخت الفاظ دے جواب نہ دے اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین دے آداب تو سانتے ماں ارشاد فرمایا یہ جمعہ دے حوالے نہ چند ایک گل نہیں ہے جو کہ آج جمعہ وے میں تو سندھ سامنے سورہ نوح وے انتیہ سپارے دی اس دی ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی ماں ان اللہ حکیم دا سے آبے صحیح تقریباً دعوی ہیں تے دعا کرامنی اس توڑی اس آیت کریمہ دی روشنی تو سنا گل کر ساں تسی میں اسی سارے سارا گرام ملک دنیا اس دے جتنے انسان گورے کالے اجمی عربی نیک بدکار جتنے بھی لوگ ہیں انہوں سارے دو قسم دی زندگیاں گزار رہے ہیں دوں جو ایک زندگی جیڑی او انہاں اپنائی ہوئی ہے یہ میں سارے انسانیں دے بارے تو انداز دیتا انہوں جو ایک زندگی جیڑی ٹھیک ہے سارے حضرات بھائی تھوڑے تھوڑے اگے ہوا ہو پیچھے جگہ ختم ہو چکی تھے جی تو لوگ آنے پہ من اتن دل درود پاک پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد صلی اللہ یہ جڑیاں دو قسم دی زندگیاں آنا انہیں جو ایک زندگی جڑی اس ہم بغاوت والی زندگی آکھنے ہیں یا اس دو ایک ترجمہ من چاہی بھی زندگی ہو سکنا بھئی جی کون دل چاہنا ان زندگی گزارو اور دوسری جڑی زندگی وے اس رب دے خوف والی زندگی آکھیا گانا یا رب چاہی زندگی آکھیا گانا بس ان دو ہی زندگیاں دے اندازن جنہ جی ساری انسانیت چل رہی اور وقت اللہ پاک قرآن ان زندگیاں دا انجام بھی دسیا فرمایا فَأَمَّا مَن تَغَا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا جڑے بغاوت والی زندگی
دی پک ڈنڈی تے چلنے پے من وآثر الحیات الدنیا ہر ویلے انہاں دے سامنے دنیا ہی آوے اس ساری ترجیح دیتی ہوئی نے اس دے بارے انہاں دی ساریاں سوچاں اس چاہیے اگے بڑھنا چاہنے یہ ایک زندگی دا انداز ہے اللہ فرمایا یہ جدڑے ان دی زندگی ختم ہو سی تے میں کیا کرنا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہونا اگے دوئی زندگی جد نام رب دے خوف علی زندگی رب دے ڈر علی رب مننے علی رب چاہی ان لوگوں دے بارے رب کیا کہنا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جن اپنی زندگی دے انداز انج اختیار کیتے ہیں ہر ویلے انہوں دے دل دے اندر رب دا خوف موجود رہا ہے اور الفاظ بڑے عجیب ہیں فرمایا مقام ربی ہی ہر ویلے یہ احساس انہوں دے ذہن وچ موجود ہے کہ ایک وقت آمنا میں اس جہان چھوڑنا اس تو بعد میں اپنے رب دے سامنے کھڑا ہونا جی کن او زندگی جو آثر الحیات دنیا سامنے رکھی وطن ہے اس دا اللہ انداز بیان کیتا وَنَّهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اس اپنی خواہشات دی گل نہیں منی اس جدے دل کھڑا یوتے نہیں گیا خوفا اس دل خوف رہا وَنَّهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ موت سمجھاونی لیکن جدے موت آنی ویسی میں کہ کرے سام فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ میں اس واسطے جنت دے سارے دروازے کھول دے اللہ پاک یہ چاہنے بھئی میں بندہ اس راہ تے آوے جڑی کامیابی آئی آوے بندہ وہ نفس دے خلاف رہنا شیطان دے اللہ وات اس بندے ایک نصیحت کرے نے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ اے میرے بندو اگر کہیں ویلی بھی کوئی گناہ غلطی ہونی ونجے فوراً اپنے رب دی طرف متوجہ ہوئے تے رب دے کولو استغفار کر کے نے معافی مانگنے توبہ کر کے نے اور اسی دیر نہ کرے سارے بہت جلدی کرو کوشش کرو وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ رب کی طرف رجوع کرنے والا بن جانا وَأَسْلِمُوا لَا کبھی بھی اس کا نافرمان نہ بننا اس کے فرما برداری میں زندگی گزارنا یہ توبہ جیڑی یہ کوئی یہ نہیں بڑا اوکھا جا عمل ہے بھائی جناب اس بڑا وچا پہاڑ ہے اس اتے ایسا چڑھنا میں بلکہ بڑا ایک آسان جا عمل ہے بھائی دیاڑی اگر گناہ ہوئے گا میں نے بندیا تے شامی ہوش آ گئی تو راتی میں نے حضور آن کے میں نے توبہ کر کے نہیں یہ راتی ہوئی تو دیاڑی ہوش آ گئے تو اس میں تے آج تو ایک سال پہلے کدی گناہ ہوئی نہیں تے سال تو بعد ہوش آئی تے سال تو بعد یا کہ میں نے اللہ معاف چکا تے کدی 70 سال گزر گئے تے اس تو بعد بھی تا ہوش آ گیا تے جڑے میں خدا تانا نہ دے سکا ہونا تھوڑی دور رہا تے آج میں نے کوئی تیار رہا میں نے وچ تے جڑی میری مخلوق ہے جڑا فرق ہی ہے کئی بندے ناراضی نامہ بھی ہو ونجے جناب کی ہونا ہے اچھا جی تم آپ آ رہا ہوں برادری کے بندے کیوں نہیں آندے ہوں زمانتی کیوں نہیں آئے اچھا جناب ان کاغذ جڑے ان باقاعدہ اس لئے تحریر لکھو جی اتنا جرمانہ پوسی ان گلہ ساریاں ہونی آنا رب آگنا میں بندے جس ویلے بھی تو سچے دل نہ توبہ کرنا تو منڈی نظر تو انج ہوئے نا الطائب من الزنب کمن لا زنب لہو گویا کہ تو گناہ کیتے ہی ہوئی میں ان خدا کا گناہ تو بالکل پاک کر دینا اس واسطے میں یہ جڑی آیت کریمہ دا انتخاب بھی کیتا ہے نا اسی تساں تے ماں رب اس طرح متوجہ پہ کریں استغفروا ربکم اپنے رب سے استغفار کرنے والے بن جاؤ تمہارا رب ایسا نہیں ہے انہو کان غفارا جب تم اس رب کے دربار پہ آؤ تو صحیح تم آؤ گے تو آگے سے اپنے رب کو بخشش کرنے والا پاؤ
ماں پیو کتنی اولاد محبت ہونی تے بیٹا کو غلط کام کر پڑے نا فرمانی والا تے وہ معاف بھی کر دے وچ معاف کیتی بیٹھے پر چند ایک دھیاڑے انہیں ایک زہری جا وہ کاوڑی والا چہرہ بنائی رکھنے جا کہ ایسا یہ آئندہ واسطے یہ جا کام ہو کرے نہیں وہ یعنی اثرات اس ناراضگی دے جو ان کو جو ہونے اللہ آکھنے میں او ذات ہے جڑی اثرات تو بھی پاک ہے میں وقت جس ویلے میں نے بندہ سچی دل میں نے توبہ استغفار کرنا میں وقت ان اثرات بھی بلکہ ہی جائی کرنا بھئی اللہ اتنی رحمت اس توبہ طائب بندے دی متوجہ ہونی ایک دن ہی بری دو آدمی ہیں انہیں جو بحث ہو گئی اللہ دی رحمت نیکوکار دی کو متوجہ یا توبہ استغفار کر کے جڑا گناہگار ہے اس دے زیادہ متوجہ وہ ایک آنکھ نہیں جی جڑا ہمیشہ نیکی دی چل رہا اس دے زیادہ رحمت ہے دوئی آنکھ نہیں جی جڑا ٹوٹ کے دوبارہ جڑا اس دے زیادہ متوجہ یہ بحث کرے نے پہنے ایک بزرگ گزرے انہوں نے سامنے تسی دسو جی سے مسئلے دار انہوں نے کہ بھئی میں انپڑھ جبنا لیکن میں ایک لوے بھئی کپڑا بنانا کھڑی دے وہ دے ہوتے دھاگے دیا لہر چلنی آنا بعض اوقات ایک دھاگا ترٹ رہنا جس ویلے وہ دھاگا ترٹنا میں وہ کٹ پیا کے جوڑ لینا وقت میں دھاگے تو سارے دا خیال رکھنا پر میں زیادہ توجہ اس ترٹے دھاگے دے ہونی بلکہ نہیں وہ دھاگا دوبارہ تھٹے نہیں اس تو گمان ہی آکھنا بھئی توبہ طائب بندہ جڑانا اس نے اللہ دی رحمت الٹا زیادہ متوجہ ہوئی اس تو فرمایا الطائب حبیب اللہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا حبیب اللہ میں اللہ دا دوست ہاں الطائب جس پچھلی زندگی تے ندامت آ گئی اور سچے دل نہ توبہ طائب ہو گیا اللہ رب العزت وہ بھی حبیب بن گیا اور اس استغفار دے جڑے ثمرات اس دے اللہ جڑا بندیاں دینا اس دے وچ ایک ایویں بھئی اللہ رب العزت جڑے سچے دل نال رب کو توبہ طائب ہو کے اپنا تعلق قائم کر گینا اللہ پاک اس دیاں دعاواں رد کرنا چھوڑ دینا اللہ دی نکلی ہوئی ہر دعا کے کرے نا اپنی بارگاہ و شرف قبولیت بخشی لانا ایک واقعہ لکھا ہے کتاب میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑی شخصیت اللہ بڑا انہوں کو کام کتا اپنی دین دا اور ایک دفعہ کہیں علمی سفر دے رہنے پہن اور ایک عام جے لباس پاکے کیونکہ ان کئی ملک جمعنینا تے اتھو دے بادشاہ بھی انہیں استقبال کریں گے انہاں کہ رائے تو بہت سارے لوگ مل سن اپنے شاگرد مل سن تے میں کدی اس لباس گیا ہوں تے ان ایک فقیرانہ لباس ایک گچھڑی جئی وچ اپنے کوئی کپڑے اپنی کتاباں کو قلم دوات او پائی ہوئی اور جناب اپنے گراں جو جدے ویڑنے دے چلیں اگر رائے تے بستی آئی رات ہو گئی انہوں رات رمڑا مسیدی چلے گیا عشاء دی نماز پڑھی پیچھے اپنی گچھڑی رکھ گئے سارے جن نمازی بانج رہے ہیں وہ جڑا مسجد دا ذمہ دار ہے نا وہ آیا اس کہ بابا جی تسی بھی نکلو جی میں مسجد بند کرنی انہوں فرمایا یار میں تو مسجد جی رمنا جانے نہیں مسجد میں بند کرنی تسی میں بند انہیں چاہیا وہ اپنی گٹھڑی اندروں باہر براندے بھی جا گئے سینے چلو اتھے لمے پیر اساں اے تو سردیاں دا موسم بارہ وہ اتھے آئے تو جناب وہ اتھے دوبارہ آ گیا اسے کہ جی میں تساں آکھے جاوے انہوں نے کہا یار میں مسافر ہاں انہوں نے کہا میں تسی سیدھے طریقے نہ اتھوں نکل سو یا میں تساں دی گٹھڑی چاہ کے باہر سٹ دیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ خاموشی نہ اپنی گٹھڑی اٹھائی مسجد جو باہر نکل آئے اپنے رب نہ پہ گل کرنے نہیں یا اللہ میں کو کوئی یہ گناہ ہو گیا کہ ماں تساں دے گھر دے اندر بھی کوئی بندہ رمن نہیں پہ دینا باہر سامنے ایک نان بائی دی دکان ہے تندور چی یہ روٹیاں نہیں لینے وہ لینا پیا اتھے لگے گئے تے اس سمجھ کے سلام آکھیا دسینے میں ہی کر کے مسافر رمن آیا تے مسجد آنے تو بند کر چھوڑی اسے کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ چرپائی پئی ہوئی تسی اس وقت لمے پیر ہو امام صاحب لمے پین اور ویکھنے بھائی او بندہ جو آٹا گھینا نا اس جو اکھنا استغفر اللہ بات پیڑا بننا استغفر اللہ
اس تو بعد اس سے روٹی گھڑے نا استغفر اللہ، روٹی لینا انجا کون لینا انجا کون، حیران ہوئے نا سو آخنے میں تنہ کوئی گل پوچھنا چاہنا، تو یہ بڑا مسلسل اللہ دے حضور استغفار کر رہے ہیں، تو اس استغفار دا کدائی کوئی نتیجہ، کوئی ثمر، کوئی انعام بھی ویکھے؟ یعنی میں جی تسی مسافر ہو تساں میں کی دسی، میں جس دھڑ دا یہ عمل شروع کیتا نا آج تک میں نے کوئی ایسی دعا نہیں جڑی اللہ پاک اس عمل دی وجہ تو قبول نہ کیتی ہوئے۔ ایک دعا وے وہ قبول نہیں ہوئی، اور میں اپنے رب کو امید ہے انشاءاللہ میں رب وہ دعا بھی ایک دھڑے آسی ضرور اپنی بارگاہ وچ قبول کرے سی۔ میں دی بڑی خواہش ہے میں ایک اللہ دے ولی ون محدثن امام احمد بن حنبل انہاں دی خدمت وچ حاضر ہونا چاہنا، انہاں دی زیارت کرنا چاہنا، انہاں ملنا چاہنا، لیکن میں بچے میری مزدوری میں چھوڑ کے وہیں نہ سکنا، ان اتنے دور مصر رانے تے بہرحال میں یہ وظیفے دی برکت رہا انشاءاللہ میں رب ملاقات ضرور کرے سی۔ امام صاحب دی اکھیں جو آنسو آ گئے اٹھ کے وہ کول آئیں، بازو کھول دیتے ہیں، فرمایا آما مل اللہ پاک اس استغفار دی برکت نال امام احمد بن حنبل گھروں ٹور کے مسجد جو کڑ کے تن کھول کے نہیں آتا۔ کیوں بھائی استغفار اچھا عمل ہے یہ جگہ اس زندگی جاننا چاہیے نا۔ انشاءاللہ جس طرح درود پاک دی اساں ترتیب بنائی نا کہ ہر روز زندگی 300 مرتبہ پڑھنا، یہ جڑا استغفار ہے یہ بھی پڑھنا، ایک ہونا زبانی استغفار استغفر اللہ، ایک ہونا استحضار نال استغفار، اپنی زندگی دے گناہ ماں یاد کرنا کہ بھئی سڑ کو غلطی ہوئی، یا اللہ اسی اس گناہ تے پشیمان، اسی تساں کو معافی منگنے تسی اساں معاف فرماؤ۔ ایک اس چیز نام ندامت، ایک سچے استغفار دی شرط ہے۔ دعا انسان جس گناہ بھی چوے، یہ ہر بندے پتا، ماں بھی پتا، تو سارے ہم ایسا کیڑی کیڑی غلطی اس فوراً چھوڑ دینا۔ دوئی گل پہلی ندامت، دعا چھوڑنا، اور تریاوے عزم بالجزم کرنا کہ انشاءاللہ آئندہ واسطے میری زندگی چ اے گناہ نہ آسی۔ بس اگر ایک گل سٹے اندر آ گئی، سٹا او استغفار سچا، اس دے اتے اللہ جڑے انعامات دا اعلان کیتا کہ استغفروا ربکم انہو کان غفارا، تسی رب کو استغفار کرو، تسی ویک سو تسند رب تسند گناہ بخشے نہ کی کونے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ، تسی فقیر ہوئے ہو اللہ تساں مالدار چکرے سی۔ وَبَنِينَ، تسی بے اولاد ہوئے ہو اللہ تساں اولاد دی نعمت نال نوازے سی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، ایک اور بھی اللہ انعام بیان کیتا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر قید سالیاں ہوئیاں روڑے لگے ہوئے ہو تو ساں بارشن دی ضرورت ہوئی، اس استغفار نہ اللہ موسلادھار نفع علیہم بارشن نصیب کرے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تسنی کھیتیاں لے لہا دیسی، باغ سرسبز و شاداب ہو ویسا۔ انہارا، تسن دے ڈیم، کوئیں، چشمے، تسن دے بور، اللہ اس دے وچ پانیاں ختم ہی نہ کرے سی۔ یہ کس عمل نہ استغفرو، اللہ کو استغفار کرو، اپنی گناہ علی زندگی تے پشیمان ہو جو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سچے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشق اور جان نثار جماعت، جس ویلے بھی بتقاضے بشریت کوئی چھوٹی جی خطا ہوئی اتنے پشیمان ہوئے بھئی اللہ پاک انہاں دی اس پشیمانی دے اتے اللہ پاک انہاں اس خطا نالوں بھی زیادہ اجر نہ نواز دیتا۔ حضرت مائز بن مالک اسلمی ایک صحابین حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے جائیں، آن کے اکنے زنیتو یا رسول اللہ، اللہ دے حبیب میڑ کو تے بڑا ماڑا کام ہو گیا،
ایک گل حضور دے سامنے بیان بھی کرے نے پین اکھیاں چو ہنجو بھی جاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مالک مائز گھر لگوانا کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس دے حدیث شریف دے محدثین ترے تشریحات کی تیاں. ایک انج حضور رکھا بھئی یہ دل دے اتنے سچے ہیں نا تقوی ہے کہ چھوٹی جی غلطیاں بھی ہیں بڑی غلطی پہ سمجھے نے اسن اس واسطے کوئی پرواہ نہیں تو لگوان اس تو آپ سے دور اس تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھئی اتنے تنڈے اس اللہ دی خوف دی وجہ تو آنسو بہ رہے ہیں اللہ تنڈے اس غلطیاں معاف کر چھوڑے اسی. لیکن سچی اللہ دی محبت اللہ دا خوف ہے نا حضور دوئی پاسے چہرہ کیتا ان اس پاس وائیں آن کی انہیں پہ کلمات آکھنے طاہرنی یا رسول اللہ. اللہ دے رسول میں کو لو ایک غلطی ہوئی رات وقت ہے تو سیمائیں کھرو پاکیزہ فرما دو. اور پتہ بھی ہے شادی شدہ بندہ بدکاری دا عمل کرے اور اس دی سزا رجم میں پتھر مارنا میں اس سزا سامنے میں، لیکن اس دے باوجود دل دے وچ ہوئے کہ یا اللہ دنیا دی عارضی زندگی اس سے جو میں تکلیف جھل گی نہیں، لیکن جڑی آخرت علی ہمیشہ علی زندگی اس سے جو میں کامیاب ہو کے بنی. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے پاسے چہرہ پھیرا وگو آئے، چوتھے پاسے چہرہ پھیرا. اس کے بعد صحابہ سے کہو میرے صحابہ یہ کیا آکھنا ہے کہ تسی دی گل سنو اور ادھر ذرے کا منہ سنگو کہ نہیں شراب تو نہیں پیتی ہوئی جس جو گل بھی کرنا نہیں. اللہ دے نبی اس وقت کہ چیک کرو کہ نہیں مجنون تو نہیں اللہ دے نبی کوئی بالکل صحیح گفتگو کر رہا کوئی ایسا جنون والا اثر نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مائز پھر تو تم نے اپنے آپ کو حد کا مستقل بنا لیا ہے. اللہ کے نبی میں اسی لیے آیا ہوں کہ میں پاک ہو جاؤں. انہاں کھڑے گیا باہر سنسار کیتا گیا. سنسار کرنے کے بعد جو صحابہ فارغ ہوئیں نا دو گروہ بن گئے. ایک گروہ آخنا ہلاکا مائز ہلاک ہو گیا، دو گروہ آخنا شہیدن یہ بڑا رتبہ پا گیا ہے، اس نے گناہ سے ایسی سچی توبہ کی ہے اپنی اوپر حد جاری کرا کے اللہ کی راہ میں یہ شہید ہو گیا ہے. یہ گل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنہ تھوڑی پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اے وہ گروہ جو ہلاکت کا نام لے رہے ہو تمہیں معلوم نہیں اس میرے عاشق نے کیسی پکی سچی توبہ کی ہے. مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس میرے مائز بن مالک اسلمی کی توبہ کو اگر ساری دنیا کے گناہگاروں پہ تقسیم کیا جائے تو اس توبہ سے اللہ سارے گناہگاروں کو ہوگا. کل بنی آدم حتی یون فرمایا آدم کے جتنے بیٹے ہیں ان سے خطا ہو سکتی ہے. وخیر الخطائین بہترین خطا کار وہ ہیں التوابون جو خطا کرنے کے بعد پشیمان ہو جائیں اپنے رب کے حضور توبہ اور استغفار کرنے والے بن جائیں. اللہ رب العزت اساں آج تک گزری ہوئی جتنی زندگی ہے اس سے جڑی سڑکو خطاواں ہوئی ہیں اللہ پکے سچے دل نہ اساں توبہ تائب ہونے دی توفیق عطا فرمائے. کیوں بھی سارے عہد کرے نا انشاءاللہ. ہاں ایک یہ عہد کرنا بھی آج توڑی بہت بڑا عمل ہے. نماز اللہ اگر سیدھی زندگی دے وچ کمی بیشی ہوئی اسی اللہ کو توبہ کرنے ہیں اور جتنی سیڑھیاں نمازاں قضا ہوئیاں انشاءاللہ انہاں دی ادائیگی دا اسی باقاعدہ عزم بالجزم کرنے ہیں. ٹھیک ہے ہاں جس ویلے سی اج پڑھسان جمعے دی نماز دے نا پیشی دی قضا کرساں خدا نہ خواستہ اثر تو پہلے اساں موت آ گئی سیڑھیاں 20 سال دیاں رہی ہوئی نمازاں بھی اللہ دعوے پا چھوڑے ساں. پر میں نے بندے وقت اپنے دن تک دعا کر چھوڑی گئی نا اس صرف موقع ہی نہیں ملے. ٹھیک ہے دعا انشاءاللہ اساں زندگی گزارنی سنت والی کیسی گزارنی جی چاہے مردن چاہے عورتاں او زندگی جیسی سڈے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزار کے گیا. اور ایسی زندگی اس بارے فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ
کہ لوگوں میں تو سندھ درمیان ایسے رسول بھیجا جدی زندگی تو سمجھتے نمونہ ہن نمونے بہت سارے ہو سکتے ہیں جی کو آج امت مختلف قسم دے نمونے بنائی وطنی انہوں دی ہیئر سٹائل کٹنگ ویکھو انہوں دی جڑا ڈریس ہے لباس ہے ای ویکھو اللہ فرمانے ان بے شک پوری زندگی پوری کائنات جی نمونے ڈھوڑینے وتھو لیکن جڑا نمونہ میں تو سان دیتا یہ عام نمونہ نہیں اسوۃ حسنہ اس تو بہترین اور کوئی نمونہ نہیں ہن بظاہر اگلے دند ڈھے ونجن تے بندہ پتہ لگنا نا حضرت ابو عبیدہ بن جراح احد دی میدان جنگے حضور لوہے دی ٹوپی پائی ہوئی کافر آن کے تلوار ٹوپی دی ماری ادنا تھلے کنڈے سر دی وچ کھب گیا اور صحابہ کوشش کرے نے کٹنے دی وہ بڑی تکلیف ہونی نکلنا نہیں اے حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان چک پا کے نہیں دند مضبوط اس کنڈے پکڑیا باہر کٹیا تو دند اکھڑ گیا صحابہ کہنے کہ عام بندہ تو وہ دند نہ ہون تے کچھ لگنے لیکن ابو عبیدہ بن جراح اتنے خوبصورت لگنے ہیں کیونکہ دند حضور تے قربان کیتے ہیں نا لیکن کدی کدی اساں دا حضور جب دنیا تے ٹر گئے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ یاد کرنا ہویا تو عبیدہ دے گھر لگے رہنے ہو اسی آخر ابو عبیدہ بن جراح تھوڑا جے کوئی مسکرا تے ہسنا تو جو ہسنا دے تیڑے وہ سامنے بدری آنی تے اساں حضور دا زمانہ یاد آ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اچھا آخری گل کرنے اللہ ساں اس سنت علی زندگی دے دے وے اپنی رضا علی زندگی دے دے وے پاکیزہ زندگی دے دے وے توبہ تائب ہونے علی زندگی دے ایک ہی کون مل سی یہ اس بندے ہی ملنی جس تو اللہ راضی ہونے کیوں بھائی انہی گل ہے نا اللہ جس تو راضی ہونے اے اللہ دے رنگن میں کالے تھے کٹڑے ایک پروگرام ہے کچھ دوست آئے بھی بیٹھے ہوئے اتنے گناہ واقع سنایا اس نے ایک ٹیچر انہوں نے بھرایا تھندار اور اتنا مخلص آدمی ہے پوری زندگی وہ آخر میں رشوت نہیں کی تھی ایک باری کی ہویا بھائی کہ جناب کوئی ایجا مسئلہ ہے بھائی ہورا رشوت کی تھی زوری میں نیچے بھویچ بھی آڑ کو نہ روپی 10,000 پا سکیا میں انکار بڑا کی تھا جو میں گھر آیا تو کو جناب والد صاحب بیمارن والد صاحب انتا لگان کھڑیا 2 دڑ داخل رہے 2 دڑ تو بعد علی حسنین نقوی دا اسپتال اس جناب پورا 10,000 دا بل بنایا وہ میں 10,000 دے کے پورن ٹریاں تے اپنے ذہنی سوچا بھئی کتنا بڑا کام کیتا کھینا گیا رشوت تے فوری گھر دے اندر پریشانی آ گئی اور 2 دھاڑے پریشانی الگ ویکھی پیسے الگ لگ گئے اجے اللہ دے حضور میں پیش ہو کے نہ 10,000 دا حساب الگ دے بنا یعنی اس دن تو میں پکا سچا توبہ تائب ہویا وقت میں مڑ کے رشوت دے نیڑے یہ ہوں اس بندے تے اللہ دی رحمت کوئی اور بندہ ہویا جس کو اللہ ناراض ہو گیا وہ کیا کیا بھی شکر ہے میں 10,000 گتا ہے کدی نہ گتا ہو گیا تے اے جناب گھرے جڑی ہے مصیبت آئی نہ تے ماں پیسے کتھوں کی نہیں یہ نہیں گل ہے اللہ پاک اپنے کو توبہ تائب ہونے دی توفیق بھی ہونا دینے جنہوں تو میں رب راضی ہونا اور ہن رب راضی کی کون ہونا جی میں ہوں بجائے تو ساں کوئی اور واقعات سنامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانی ہے ایک نسخہ ارشاد ہے تو سامنے بیان کر کے اس بات دعا کریں گے بلکہ سوال کیتا گیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دا جڑا راضی ہونا یہ بہت بڑی کی بندے واسطے خوش نصیبی بندے کی کون پتہ لگی بھئی اللہ تسی اس تو راضی ہو فرمایا میں نے صحابہ بڑا آسان جے نسخہ رضا رب فی رضا الوالد بندہ وے کہنے اگر میں نے والدین میں نے تو راضی اس فرش دے ہوتے رب راضی عرش دے ہوتے وَسُخْتُ الرَّبِّ فِي سُخْتُ الْوَالِدِ تے کدی فرشن دے ہوتے والدین نرازن کدی نہیں ہو سکنا عرشن دے ہوتے اس کو رب راضی ہو گئے میں جنازج بھی گل کیتی ہے اج بھی میں گل کرنے ہاں اور اللہ معاف بھی فرماوے کوئی میں اس انداز نہ بھی نہ کر رہے کوئی میڈا کوئی مفاد وابستہ اللہ پاک
میرے دونوں بھائیاں حوالدار نثار اور بھائی ندیم انہاں اپنے دربار چو والدین دی خدمت دا اجر نصیب فرماوے۔ انہاں ایک مثال قائم کی تھی والدین دی خدمت کرنے دی۔ پنڈیو بھائی نثار صاحب ہر جمعے تے آئیں، آن کے والدین نے نہلایا، اچھا لباس پہنایا اور انہاں جمعہ پڑھوایا۔ اس سے زیادہ بات تو پچھا واپس ہے۔ میں اتنے سنگیاں دسیا تسی تے سارے ایو تے سڑنا امامہ بہنا چکے آج اتنے شامل نہیں ہونیاں۔ انہاں بھی دسینے بھئی وہ بزرگاں دی جڑی قبر کھٹی گئی وے نا وہ بڑے عجیب انداز اس کھٹی گئی۔ ایک تو یہ جی جائی کھٹی گئی وہ تو جناب بڑی بڑی کھٹی بھی نہیں سکنی، وہ شاول مشین دے ذریعے کھٹی گئی۔ دعا انجے بھئی پورا قبرستان خالی پہ آؤ تھے، بندے بھی حیران تھی نے پہ جنا یہ گل پتہ نہیں ہے بھئی یہ تھے کیوں قبر بنانے پہ آئے۔ ماں وقت تھوڑی جی وضاحت انہوں نے سامنے کرنی بھئی اے بزرگ وصیت کی دی آئی بھئی تو سائنج کرنا ایک مینڈی قبر مینڈے پیو دے پیران والے پاسے بناونی ہے پواندی قبر بناونی ہے۔ دو مینڈی قبر والدین دی قبر تو چکی ہوئے، والدین دی قبر تو چکی ہوئے۔ اس تو ڈوگی بھی بنائی گئی، اس سائیڈ تے بھی بنائی گئی۔ انہاں اپنے جینے جی مرے والدین دی ایک قدر کی تھی، اللہ پاک انہاں دی اولاد انہاں دی خدمت اجلا دیتا۔ دوستو اگر اسی بھی چاہنے ہیں کہ سڑیاں اولاداں سڑیاں فرما بردار بنن تو اللہ قرآن نے ایک ضابطہ بیان کر دیتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان دا بدلہ ہی احسان ہوگا۔ احسان کرے سو احسان دیزی، نہ کرے سو تے تسی احسان دی توقع رکھو انج احسان ہو نہیں۔ چاہنے کہ سڑیاں اولاداں بھی سڑیاں قدردان بنن، اساں اپنے والدین دا قدردان بننا پوسی۔ اللہ میں عاجز آدمی دے آکھے گئے چند کلمات جڑے محض اس دی توفیق نہ لدا ہوئے تو سارے دوستہ انتہائی محبت اور ادب دے نال گفتگو سماعت فرمائی۔ اللہ آکھنا سننا اپنی بارگاہ دے اندر منظور قبول فرمائے۔ سارے حضرات اس سال ثواب دی نیت نال حمد شریف حکمت و ترحمت بکل شریف اول آخر نماز اللہ درود پاک پڑھو اس بات دعا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد لما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین انتہائی شفیق کریم مہربان ہستی۔ آج کا یہ اجتماع جو مرحوم و مغفور والد بھائی نثار صاحب بھائی ندیم صاحب محض اخلاص کے ساتھ ان کے حق میں دعا کے لیے شفاعت کے لیے مغفرت کی درخواست کے لیے حاضر ہے، یا اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر منظور اور قبول فرما۔ یا اللہ آج کا دن انتہائی مبارک دن ہے، اس رحمت والے مبارک دن قبولیت والے یوم میں مرحوم کے لیے جو قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہے، کلمہ شریف، درود پاک، استغفار، جمیع حسنات نبی علیہ السلام کے صدقے اور طفیل اپنی بارگاہ کے اندر منظور اور قبول فرما۔ اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ مقدسہ مطہرہ مزکہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے 1.25 لاکھ انبیاء کی ارواح مقدسہ کو ایصال فرما۔ یا اللہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس جماعت، جماعت صحابہ، خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی ارواح مقدسہ کو ایصال فرما۔ تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، صالحین، شہداء، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، سب کی روح کو ایصال فرما۔ یا اللہ بالخصوص مرحوم و مغفور جن کی نسبت سے یہ محفل انعقاد پذیر ہے، ان کی روحوں کو ایصال فرما کر مرحوم کے لیے آخرت کی ساری منازل کو آسان فرما، قبر کے فتنوں سے حفاظت نصیب فرما، قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرما، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ یا الہ العالمین روز محشر اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے پرسرات سے بسلامت گزار کر بلا حساب جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ اولاد نے جو خدمات کی ان کو قبول فرما۔ یا اللہ کون والدین کی احسانات کا بدلہ خدمت کے ذریعے یا اللہ دے سکتا ہے، کمی بیشی کو معاف فرما۔ یا اللہ مرحوم عمر کا آخری حصہ ایک لمبی بیماری کے اندر کاٹا ہے، ان کی اس بیماری کو ان کی زندگی کی سیئات کا کفارہ بنا، ان کے لیے آخرت میں رحمتوں کے حصول کا ذریعہ بنا۔ پاک پروردگار جتنے بھائی بہنیں مائیں بیٹیاں موجود ہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے، یا اللہ جن جن کے والدین مرحومین اعزہ کربات دنیا سے جا چکے، یہ جتنی ہم نے دعائیں کی ہیں وہ سب کے حق میں یا اللہ تو قبول فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے یہ چند ٹوٹے پھوٹے کلمات کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے نواز۔ یا اللہ آج تک ہم نے جو گناہ والی زندگی گزاری ہے، ہم پکے اور سچے دل کے ساتھ تیرے حضور توبہ طائب ہوتے ہیں، ہماری اس توبہ اور استغفار کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں ان گناہوں پہ ندامت نصیب فرما۔ یا اللہ آئندہ کے لیے ہمیں ان گناہوں سے الگ فرما دے۔ یا اللہ بالخصوص جو آج کا ہمارا نوجوان طبقہ ہے، جو ہمارا اصل سرمایہ ہے، یا اللہ نیٹ کی وجہ سے یا اللہ بے حیائی آ رہی ہے، یا اللہ یا اللہ واقعی یہ اس دور کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ یا اللہ ہمیں اس کا درست استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اگر ہم اسے غلط استعمال بھی کرنا چاہیں، اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان انگلی کے پوروں کو یا اللہ اس طرف نہ جانے دینا میرے اللہ، ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا اور تو نے خود فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اس دن میرے بندو میں ان پوروں کو بھی دوبارہ زندہ کروں گا اور ان نشانات کے ذریعے بھی گناہوں کی شناخت کی جائیں گی۔ یا اللہ ہمیں گناہوں والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے پیارے ملک پاکستان کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کے حکمرانوں کو اس کے ملک کی بہترین مفاد کے حق میں اچھے فہم و بصیرت کے ساتھ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کوئی ایک عجیب قسم کی غیر مرئی نہ سمجھ آنے والی ایک بیماری جس نے یا اللہ ہماری معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، تمام ادارے یا اللہ زوال پذیر ہو رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے ہم اس کا شکار ہیں، ہمارے ان گناہوں سے یا اللہ ہماری معافی فرما دے، ہمیں ان سے توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ایک مومن کا بڑا سرمایہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ یا اللہ ہمیں کبھی بھی اس سرمایہ سے محروم نہ کرنا۔ یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما دے پاک پروردگار۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انک السمیع مجیب الدعوات، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم